لے کے آتے کدے اتنے باہر چلے کدے اتنے بیٹھے تو ہر ویلے بکلایا ہونا تو پتہ نہیں اگوں کی ہونا. یہ حالات یہ نے کہ سب تو پہلے کی ہونا قبر دے حالات پہ گزر گئے. سانو کوشش کرنی چاہیے کہ قبر دے حالات اپنے ٹھیک کر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ اپنے قبر دے حالات واسطے روندے ہیں. وہ کہتے ہیں قبر ٹھیک ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا, میری قیامت شروع ہو گئی نا. قبر نو ٹھیک کرنا ہوئے تے کئی چیزاں نے, لیکن مختصر ترین جیڑی انہوں نے سورت پڑھی ہے گزرنے, سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ, سورت نمبر 32 32 ملک سارے پتہ ہے سورت نمبر 67. صحابہ کرام یہ دو سورتاں پڑھے بغیر سوندے ہی نہیں اور ادھا گھنٹہ لگتا ہے. اور ہوں تو سارے کو چھوٹے جہے ہیں نہیں بندہ لا کے سن تو سکتا ہے نا, تو ہولے ہولے پھر یاد بھی ہو جاتی ہے, یا قرآن نیڑے رکھ لینا یا دو سورتاں لے رکھ لینا ہے. یہ دو سورتاں کا اتنا زیادہ فائدہ ہے قبر کہ حدیثاں سے آیا ہے کہ اس بندے کو قبر کا سوال کوئی نہیں ہونا. دوسری جڑی ایک بہت ہی عام چیز ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے کہ دنیا تے موت دے وچ جنت دے وچ اس بندے دی صرف موت ہی درمیان ایک راہ بننی ہے جیڑا بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. انہوں نے پھر یہ ہے کہ پہلے نماز تو پڑھی ہے, لیکن نماز کے بعد آیت الکرسی جڑی ساڈے علماء نے اور علماء نے مشائخ نے بنا کے دسی ہوئی پیکج, سانوں نہ پتہ کوئی بڑی ہے بڑی نماز پڑھتے اٹھو. آیت الکرسی اس واسطے دسی ہوئی کیونکہ حدیث سے کیا ہے کہ بندے اور جنت کے درمیان صرف موت باقی رہ جائے گی اور کچھ نہیں باقی رہے گا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا. تو یہ دو سورتاں آیت الکرسی اور بھی چیزاں ہیں. قبر دے وچ جس چیز کا سب تو زیادہ عذاب ہے, زیادہ تر لوگوں کو جس وجہ جو عذاب مل رہا ہوئے گا وہ دو چیز, ان تو کئی نہیں لیکن دو چیز. ایک چیز پیشاب کرنے کی احتیاط نہ کرنا, دوسری چیز چغلی. ہوں ایسی طور پر عمر یاد کے باتیں بیٹھے ہیں تو عمر یاد میں تو یہ بندہ مطلب 50 ملک پھرے حج تک میں کسی بندے تو اتنا متاثر نہیں جتنا میں ان تو متاثر ہوں. میں جیسے 7ویں 8ویں ہوتا ہوں اپنا بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہوں, لیکن میرے کو جڑے وہ سوال پوچھتا ہی وہ میں کوئی نہ ملتا. میں اگے دستا پہ کہ میرے کو نے 8ویں پوچھا یہ عرفان ہے دس کائنات واحد ہے کہ جمع ہے. میں کیا ہوا وہ چاچا مجھے تو کوئی نہیں پتا, ہو سکتا ہے کوئی پتا کائنات جمع کائنات ہے. میں پھر جا کے ڈکشنری دیکھی میں کائنات انگلش لیون تلفظ وہ گل ہوتا ہے یہ قبر کے مراحل واسطے اور قبر واسطے جیڑی چگلی دوسری چیز ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ دیکھو قبر ساڈے ایسے بھی بزرگ اولیاء گزرے نے جنہوں قبر دیکھا گیا قبر نماز پڑھتے ہیں. مطلب ایک اولیاء ایسے بھی گزرے نے کہ جنہوں نے قبر دیا کوئی 2-4 گٹاں تھڑکیاں تے ایک بندے ویکھیا کہ وہ وچ سجدہ کر رہا ہے. انہوں نے عزت بند کر چیئے انہوں نے آ کے نہ انہیں دھی کو پوچھا کہ بیٹی تیرا ابا کی کریں گا. انہوں نے کہا جی میرا ابا تو پتہ تو ہے کہ مطلب لیکن خاص عمل انہوں نے کی سی. انہوں نے کہا ساری عمر ایک دعا مانگتا رہے فجر تو بعد کہ یا اللہ اگر تو قبر کسی نو سجدہ کرن دی نماز پڑھن دی اجازت دینی ہے نا تو میں تو اللہ تعالیٰ تو بھی قبول کر لینا. ٹھیک تے ایک قبر ہو گئی. اور قبر کے بعد یہ ہونا ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہونی ہے. دنیا عارضی طور پہ بنی ہے اور ایک دن ختم ہونی ہے. زمین کوئی نہیں رہنی. ساری سائنس یہ آتی ہے کہ سورج ایک دن اس زمین نو نگل لینا ہے اور اس کے بارے ساری سائنس بالکل کلیئر ہے. یہ تھوڑی جی فزکس سمجھی انہوں پتہ ہے کہ یہ زمین سورج دے وچ واپس آہستہ آہستہ جا رہی ہے اور انہوں نے دیتا ہے. لیکن اس کو بہت پہلے جڑے مسلمان دنیا چھوڑے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آن کے بعد مہدی دے آن کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک ہوا آنی ہے تو انہیں سارے مر جانا ہے. جن دل تھوڑا جہا ایمان ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا تو اٹھا لینا ہے کیونکہ قیامت کا جڑا زلزلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مومن ویکھیں. وہ اتنا خطرناک تے کوڑا ہے. پھر رہ جانے نے کافر اور منافق. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو کہنا ہے کہ تسی سور پھونکو تے زلزلے آنے شروع ہو جانے نے. تے جڑا پڑھتے ہیں نا القاریہ تو القاریہ اور پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور سمندر اور ساری چیزیں اور ریزہ ہو جائیں گی اور زلزلے آئیں گے سورج زلزال. وہ واقعہ ہے کہ مسلمان نہ کوئی نہیں بیٹھنا اس ویلے تو مسلمان پہلے چلے جانے. اس زلزلے نال پوری دنیا تباہ ہو جانی اور ایک آواز آنی ہے. اس آواز کی وجہ تو بندیاں دے کان پھٹ جانے نے اور کان پھٹن تو بعد ہر بندے مر جانا ہے. اور پھر اے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ختم کر دینی ہے. آخری 4 فرشتیاں نو بلانا ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل نو کہنا ہے کہ انہوں نے مار چھڈو. پھر آخری حکم ہونا ہے کہ اسرائیل تو بھی مار جا.
پھر اسرائیل نے بھی مر جانا اور دنیا کچھ نہیں. اس کے بعد کتنے سال کروڑ یا لاکھ سال میں کسی نے پتہ نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ ہوں ہے جڑے آن جان کا بڑے آئے تو وڈیرے آئے تو بادشاہ آئے ذرا کھڑے ہوں آواز کوئی نہیں آنی. پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دینا کہ بادشاہت صرف میری ہے. پھر ان تو بعد کتنا عرصہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں دسیا. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرائیل کو اسرافیل کی جگانا ہے کہ اسرافیل تو اٹھ. اسرافیل جاگ جائے گا اور انہوں کہیں گے سور پھونک اور ساری دنیا زیرو تو شروع کرنی ہے موڑ. یہ ساری دنیا چاند ستارے اور سورج پھر ہونا ہے لیکن زمین پہ اتار چڑھا کے انہوں نے زمین بالکل پتھری ہوئی کوئی سایہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آرڈر دینا ہے کہ بھائی ہم سارے لوگ اٹھ. اس اٹھنے سب تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کو اٹھنا. باقی سارے لوگوں دی ریڑھ دی ہڈی دا جڑا آخری حصہ ہے ان دے ذرے جتھے بھی ہوئے چاہے میری قبر والی جگہ پہ ہون یا تو فلٹ آ گیا تو کتائی ہوتے لگ گئے یا وہ ہوا بکھر گئے اتو اللہ تعالیٰ لیا کے وہ پودے دی طرح جب ول نہیں جمدی وہ ول طرح جمسن تو بندے اتنے پیدا ہو جائیں گے. انہوں نے آرڈر کیتا جائے گا کہ وہ سارے تسی حشر کے میدان کی طرف جاؤ اور حشر کا میدان لگنا ہے یوم عرفات. میدان عرفات کو لے کے شام تک یہ سارا میدان جو ہے نا یہ میدان حشر ہونا. ٹھیک اتنے بھی فرق ہونا ہے کہ جڑے بندے دنیا تکبر کرتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیڑی جیڈا تے ڈاور جیڈا بناونا ہے تاکہ لوگ انہوں نے تو پیر لائے کے کرتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں میں بڑیرڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بندے کے بارے میں کیا کہ اگر وہ بیٹھا ہو تو اس کو گالیاں نکالو اور نیچے اتارو. جیڑا بندہ اپنی قوم تے نسل کا فخر کر رہے ہوگے کسی ڈائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کہ کسی گالی نکالو اور نیچے اتارو. جس بندے نو نسلیت تے قومیت کا فخر ہوئے اس وجہ تو بٹیرا بنا دی کوشش کر رہے ایتھے پھڑ کے نیچے اتارنا چاہیے. اوکے اوتھے جان کا پھر یہ ہونا ہے کہ بندے تے کوئی لباس نہیں ہونا. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا اللہ بالکل اسی ننگے اسے ہونا کہ کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہونا بھائی لباس کی ہوتا ہے اور لوگ ایتھے تک پسینے چھوڑنے نے. اس دن صرف ایک سایہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ دے عرش کا سایہ. یہ نبی قرآن دے نال اٹیچمنٹ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اٹیچمنٹ رہی. سورہ بقرہ سورہ آل عمران یہ نبی یہ سنن تے پڑھن دی عادت ہے او بدل بن کے اس میدان تے آ جانی ہے انہاں نے ان دے تھلے جانا ہے. باقی سارے رڑے تے ہونا تے سورج بہت قریب ہے انہوں نے تو دور پڑھنا ہے. میدان حشر آ جائے گا. میں مختصر کر رہے ہیں میدان حشر کے سارے نے اپنے اپنے لیڈر کے ارد گرد اکٹھے ہو جانا ہے. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم انہوں نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم انہوں نے یہ جڑا دن نہیں تو نکلے ہے نا الٹ سائڈ تو نکلے گا یہ 50,000 سال کا دن ہونا ہے. 50,000 سال تک لگنے دوپہر ہونا تے جدوں کئی ہزار سال کھڑے ہونے تو بعد مل کے آخنا کہ یا اللہ شروع کر جڑا بھی کرنا ہی باویں 2060 ہر بندے کی یہ دعا ہوئی کہ یا اللہ تعالی حساب کتاب شروع کر مکا باویں جہنم میں سارے جانا حضرت آدم کو. حضرت آدم نے کہا ابا جان تسی اللہ کو دعا کرو. حضرت آدم نے کہنا کہ نہیں میرے کو تو ایک غلطی ہوئی ہوئی ہے میں اس قابل نہیں میری اگر پکڑ ہو گئی تو کی کری سکتا. پھر انہوں نے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. انہوں نے کہا میں زندگی دے وچ 3 جھوٹ بولے نے میں اللہ تعالی سامنے کرن دے قابل نہیں. پھر انہوں نے جانا حضرت نوح علیہ السلام کو. سارے نے کوئی نہ کوئی کہنا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. پھر الٹیمیٹلی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں آج شفاعت دے قابل ہاں. جس طرح دنیا دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نے نا میدان حشر پھر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج تے ایک لیایا جانا ہے زینہ یا آپ تجھ کہہ لے ہو کہ سیڑھی جن تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہوئے ساری دنیا نو نظر آ رہے ہونے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور انہوں نے جس مقام تے جانا ہے اتنے جا کے اس مقام کا نام ہے مقام محمود. مقام محمود پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے پائے جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں اس دن جتنا میرے غصے چ ہونا ہے اپنی قہاری کی کیفیت سے نہ میں ان کو پہلے کبھی ہویا تو نہ میں ان کو بعد کبھی ہویا. میرا غصہ سب تو زیادہ اس دن ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے پہ رہنا ہے کئی ہزار سال. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈیوٹی دیکھو ساڑیاں تھوڑی ڈیوٹیاں مک جاندیاں نا آگا میں اور دستا
پھر اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ محمد اٹھو جو مانگو گے دیا جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تو سر اٹھانا ہے, کہنا ہے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل حساب کتاب شروع کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا ہے کہ حساب کتاب شروع ہونا ہے. حساب کتاب شروع ہونے تک اللہ سنی ہوئی یعنی کہ اعمال نامے بنی بنا شروع ہو جانے. اعمال نامے ایویں سمجھو کہ ایو جے چھوٹے ہونے کئیاں نو جنہاں دے اعمال ٹھیک ہونے نے انہاں نو فرشتیاں پیش کرنے نے سدائیں ٹھیک تے جنہاں دے خدا نخواستہ خراب ہونے نے انہاں نے پچھو ایک لتر بھی مارنا ہے تے اللہ اپنا الہ تے او انہاں نو دیونا نے تے اون دے ساڈی زندگی دی بچپن تو شعور تو لے کے مرن تک ایک ایک لمحہ سانو ویڈیو طرح سامنے نظر آ رہا ہے. اس ہاتھ چاہی بتنا ہے پسندیدہ ہے میں کرندا پیا ہر کوئی دیکھ رہے ہونے ٹھیک جنہاں نو دائیں ہاتھ وچ ملدا ہے انہاں اتنے خوش ہونا ہے کہ بھج بھج کے دکھاونا نے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ وچ ملے. اے ہے کامیابی, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے اے کامیابی. جنہاں نو کھبے ہاتھ وچ ملنا ہے انہاں آکھنا ہے کہ یار ان دے وچ کوئی شے بھی اس نہیں چھڈی. قرآن وچ کیویں ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اس کتاب میں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی. میں جڑا لگ گیا جاندا ہوں تو میں اس کتے نو بڑا ماریا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. سن تو ہوش کوئی نہ سی جہالت اس دور وچ صحابہ کرام لنگے جاندے ہوئے نا تے کتا ستا پیو گیا تے یا سڑک تبدیل کر لیندے ہیں یا انتظار کر لیندے ہیں کہ کتا اٹھ لگے. کدی اس طرح نہیں ہویا کہ کتے دودھ تو ٹپ جان تو کتا یک طرف پھینک کے تے مڑ جائے. دو گھنٹے کھڑے ہونے کا بھی ہوتے ہے کہ وہ رستہ کوئی تو میں لگنا گیا تو کتا گزر پیا. انسان سے بہت دور کی گل ہے. اچھا ہوں اتنے اسی پہنچ گئے کہ اعمال نامے تقسیم ہو گئے. ہوں جب اعمال نامے تقسیم ہونے نے نا سچ کا کتنا فائدہ ہونا میں صرف ایک گل کر رہا ہوں, باقی چیزیں بہت لمبیاں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری میراج تو آن تو بعد دسیاں نے. جڑے لوگ ہونے نا کوڑے دنیا جھوٹ بولن دی عادت ہونی انہاں آکھنا اللہ یار میں یہ کام تو کیتا ہی کوئی نہیں, یہ ایویں نہ لکھ لیا. پھر زبانہ بند ہو جانی ہے تو کہنے کہ باقی ادا کو پوچھ لو زبان کھل کر جان دو تو باقی ادا کہ نہیں اللہ میں ہاتھ نہ لائے کے گیا آنکھا نہیں اللہ میں گیا جلد نے آخنا نہیں اللہ میں گیا تو جس سمجھے سارے حصے بولنا شروع کر دینا نہیں میں تو کیتا ہے. پھر اللہ تو کہنا ہون پھر ان کو چپ ہو جاؤ. کئی بندیاں قوماں آخنا ہے کہ میرے تک تو پیغام ہی کوئی نہیں اپنے ان دے واسطے قرآن کی گل لکھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نو آکھنا ہے کہ تسی گواہی دیو کہ پیغام ان تک اپڑے آئی کہ نہیں. ان آکھنا جی اساں قرآن پڑھے آئی پیغام ان تک اپڑے آئی. ان امت آپ کو آکھنا ہے کہ انہاں نو کی پتہ یہ تو سچ آئی بات ہے چاہے سے پہلے مر گیا سی. اوتھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو پیش کیتا جانا ہے کہ تسی دسو کبلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے اوتے کوئی بھی گواہی پر نہیں چلتی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دینا ہے کہ بالکل اس طرح ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی گل کا ہی نہیں تو انہوں نے منہ بند ہو جانے. جہے سچ بول رہے ہونے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک سائڈ پہ کرنا ہے کہ کہنا ہے اے بندے تو اے کام کیتا ہی آئے کیتا ہی زیادتی آئے کوڑ بولے اس بندے کہا یا اللہ بولے تھا تو آئے نماز میں غفلت کیتی ہے انہوں نے کہا یا اللہ کیتی تھا آئے کیتا ہی اس بندے نو لگنا ہے کہ ہر شاہی اللہ کہتا ہے میرا تو بیڑا ہویا. اتنی لمبی لسٹ اللہ گنوامنی ہے کہ وہ بالکل بندے دے جی میں ہوندے نا جسم وچ خون نکلنا شروع ہو جانا ہے. پھر اللہ کہنا دیکھو پریتو اس بندے نو دنیا ہی سچ بولن دی عادت سی دیکھ لو ہن بھی یہ سچ بولن تو نہیں گیا تو اللہ کہنا چھوڑو جانے دے. یہ ہے سچ بولن دا فائدہ. اچھا ایتھے گل کر نہیں مکنی. اس موقع تے اللہ تعالیٰ نے جانوروں بھی زندہ کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ ایک گونی بکری تے سنگ والی بکری نے میں اگر ایک دوجے نوں ماریا ہویا ہے اج سنگ اونوں دیو تے اونوں گونے کرو کہ اونوں اتنا مار لے. اے جڑا کان اس چڑی دے انڈے لائے جائے اس طرح اونوں ذلیل و خوار کیتا جائے گا. پھر جانوراں نوں اور جنت انساناں دے علاوہ باقی مخلوق نوں کیا جائے گا کہ انہاں نوں مٹی بنا دیو. انساناں دا میں بعد وچ یہ کام کرنا کیونکہ انساناں نوں پھر موت کوئی نہیں آونی او چلدے آ گیا. ہن انساناں دا یہ ہوئے گا کہ جدوں حجت تمام ہو جائے گی نا کسی نے اور اعتراض نہیں بھی اس کتاب غلط لکھا ہوا ہے جنوں اعتراض کرنا سارے اعتراض اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے ہیں کیونکہ آخری عدالت ہے. اس بعد ہونا ہے کہ بھائی ہوں یہ دسو کہ کسے کو کچھ لینا دینا تو نہیں
یہ مرحلہ شروع ہو جائے سارے آپ کھڑے کریں گے کہ جی مینو اس آخیا ہے جی میری آؤ بھوئیں لائے گیا ہے جی میری اس جان کے نام کرا لیا اس کو میرا ہے کیتا ہے انجا میرا جی قرضہ دینا ہے اس مینو گال کر دیا میں نہ منہ کٹ سک گیا اس مینو ٹیڑی اپ دیکھیا بس پھر لین دین دا سلسلہ شروع ہو جانا ہے اور وہ حقوق العباد اتھے جائے بندے کسی دا تسمہ بھی لیا ہونا ہے وہ فرشتے انہوں نے یقنا کہ یہ تسمہ لیا آئے جڑا تو اندہ سیمسنگ دا موبائل چوری کیتا ہے وہ لیا تو لیا تو نہیں سکتے پھر ان دے ثواب ان دے دیتے جانے اور کئی لوگوں کو ثواب بھی کوئی نہیں ہونے گناہ مت یہ کرو بھرے ہونے تو ان دے گناہ چاہتے ان یہ لین دین دے مسئلے تو بعد کئی لوگ جنہاں دے پہاڑ ہوں گے کچھ بھی نہیں رہ جائیں گے اور کئی لوگ جنہاں کچھ بھی نہیں ہوگا نمازاں دے وچ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جڑی ہے وہ نماز گھٹ بات دی پڑھتی ہے مطلب عبادت پوری تھوڑی کرتی ہے لیکن ان دے ہمسائے ان کو اتنے خوش نے نا اے جنت والی کیا جڑی پنجو نماز پڑھتی ہے لیکن زبان دی کوڑی ہے تے ہمسائے تو تنگ ہے اور دیکھنے میں نا دوزخی تو ہے تو کئی لوگوں نے بڑے چھوٹے جے اعمال ہوں گے لیکن لین دین کے بعد اتنے بڑھ جانے لین دین دا سلسلہ شروع ہوگا لین دین دا سلسلہ بعد میرے نمبر باقی جڑے رہ گئے نا وہ رہ جان گے جنہوں سے آنے اعمال اگلا سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت سورج اللہ تعالیٰ کا سورج نو کہہ دیں گے بھئی ہون تم غروب گپ بنیرا ہو جائے گا اور سارے ہی ایک قسم سے اننے ہو جائیں گے ہون ان اعمال کے مطابق روشنی دیتی جائے گی جنہوں سے آنے کہ نور ملسی کئیاں نو ٹارچ ملسی جنہوں گھٹ گھٹ نور ملسی انہاں دے نواں دے وچ ہلکی ہلکی لائٹ ہوئے گی جتو بیک بیک کے ٹر سر اور جڑے بالکل اننے ہو گئے نے دنیا چ بھی اننے ہوئے رہے نے انہاں دے درمیان پھر دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی تو وہ انسانوں بھی تو تھوڑا جہا نور دیو یہ قرآن ہے تو وہ اکثر ایسے تمہیں نور نہیں دے سکتے سانوں بھی اڈے آئے سانوں اپنے واسطے دے تے دوزخ والے ایک پاس سے جنت والے ایک پاس سے اپنا اپنا نور تے ہن انہاں نوں کیا جائے گا کہ اے دوزخ اس دے اوپر ایسا پل بنایا ہوا ہے یہ پل کراس کر کے پرلی طرف جنت تے ہن جاؤ پل صراط سارے سنے ہوئے ہیں کہ تیر طرح تیز ہے پل صراط کے اوپر کنڈے لگے ہوئے نے جڑے ایں ہر ویلے چلتے رہتے اج میں ایک قسم دی مشین نہیں چلتی ہوئی تے لوگاں نے جو ہی پل صراط تے جانا ہے تے کئیاں تے پہلے قدم تے ڈائے پاؤنا ہے جن زندگی شروع کر دے نال ایمان گالا کرنی شروع کر دیتی ہے تے اخیر تک سیدھا کوئی نہ ہونا کئیاں بالکل آخری کنارے تے پہنچ کے انہاں کنڈے انہاں ڈا لینا ہے کیونکہ تھلے دوست جیڑا ساری عمر بندہ ٹھیک رہا پر اخیر تے اولاد ایسا گند کی تو کئیاں بندیاں ادھی عمر تے ٹھیک گزاری تے مڑ شراب تے لگ گئے انہاں نوں پل صراط ادھا گزرن گے تے پھر کوئی بالکل ساری زندگی نظر آ جائے گی ہاں میں اتنی دیر پل صراط اوتھے قربانی دے جانور بھی اوتھے لے آئے جان گے اس واسطے سانوں کہا گیا کہ قربانی دے جانور اچھے ترین لے آؤ جتنی استطاعت ہے نا 10000 دا مڑ تے نہ کرو اچھا جانور لو تاکہ انہاں نے بھی اوتھے سواری بن کے آنا تے کئیاں نوں روشنی طرح بجلی طرح گزاریا جائے گا اور او پل صراط کا اے موقع ہوئے گا یعنی دوزخ جانا یا جنت جانا ہے ہر بندے دوزخ جنتیاں نہیں ہوئے گا کہ شکر یا اللہ اس جگہ تو کوئی سانو محفوظ رکھے ہوں میں بس 5-10 منٹ ختم کرنا اتنے پہنچ کے پھر یہ ہونا ہے کہ اجے بھی جنت کو نہیں آئی بڑی سوکھی ہے تو بڑی آسان ہے تو بڑا باغ جامنا ہے نا جنت اجے کوئی نہیں ہوئی اتھے جا کے ہن جنت دے سارے حقدار اتھے پہنچ گئے تے دوزخ والے ڈائے اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جن دے دل وچ کسی دے خلاف کوئی کینہ ہے یا نفرت ہے یا عداوت ہے یا یہ ہے کہ جو اندر بولدا نہیں موڑ بھینو ہونا ہے نا کہ میں طاہر نال نہیں بولدا تے منشا بغیر نال نہیں بولدا تے بالو فلانے نال نہیں بولدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میرا اور زبیر کا حساب وہاں ہوگا وہ آپس ہی صحابہ کرام اختلاف کے باوجود مشورے سارے ہیں لیکن این تعلقات کوئی جانے بھی چیچا جا کے سلام کر جب تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ساتھ کچھ ہے تو صحیح لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتھے اللہ تعالیٰ نے بندے دے دل کٹ کے دھومنے نے اور وہ نفرت کی نہ کٹنا ہے کیونکہ جنت کوئی بندہ نہیں جا سکتا جد دل مخلوق دے کسی بھی خلاف جائے اس واسطے وہ بھی جڑی تھوڑی بہت رمق رہ جانی ہے نا وہ بھی اللہ کٹ اس کے بعد جو 50,000 دے تسے بندے نے نا انہاں نوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھاں نال پانی پلانا
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਵਾਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੌਜ਼ ਕੌਸਰ। ਉਹ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 30 ਅਰਬ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉੱਥੇ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ ہوں جاؤ جنت تے جنت تک جانا ہے، دروازہ انہوں نے کھٹکھٹانا ہے تے دروازہ کھولنا نہ کوئی نہ اللہ پیا اندروں اندر آواز آنی ہے، فرشتے نے کہنا کہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہنا ہاں سانو یہ آکھیا گیا ہے کہ یہ دروازہ صرف محمد واسطے کھلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جان گے تو پھر سارے آرڈر ہو گیا کہ تسی اپنے